السلام علیکم۔ آج ہم مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کے بارے میں بات کریں گے کہ انہیں کیوں کرنی پڑی۔ جب اسلام غرباء اور کمزوروں سے بڑھ کر ارکان و عمائد میں پھیلنے لگا اور مشرکین ان کے مقابلے میں مجبور ہو گئے، اس وقت ان کا غصہ غریب اور بے حامی و مددگار مسلمانوں پر ٹوٹنے لگا۔ چنانچہ انہیں ستانے کے لیے نئے نئے انداز ستم ایجاد کیے گئے۔ ٹھیک نصف النہار کے وقت تپتے ہوئے سنگریزوں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ غریب ہلنے تک نہ پائیں، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے اور اس وقت تک جنبش نہ کرنے دیتے جب تک زخموں کی رطوبت سے آگ بجھ نہ جاتی، پانی میں غوطہ دیتے، رسی باندھ کر گھسیٹتے۔ حضرت بلال، خباب، عمار اور صہیب رضی اللہ عنہم وغیرہ اس ستم رسیدہ جماعت کے نمایاں ارکان تھے۔ مرد تو مرد، مسلمان عورتیں تک ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ نہ تھیں۔ حضرت بلال وغیرہ کی طرح حضرت سمیہ، زنیرہ رضی اللہ عنہما کو بھی مشق ستم بنایا جاتا۔ سمیہ کو ابو جہل نے نیزے سے چھید کر ہلاک کر دیا۔ جب مشرکین کے ظلم و ستم حد سے زیادہ ہو گئے اور ارض حرم جہاں جانوروں تک کو ستانے کی ممانعت ہے، مسلمانوں کے لیے سانس لینے کی گنجائش باقی نہ رہی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ارض حبشہ، جو ان کے لیے مانوس مقام تھا، وہاں چلے جانے کا حکم دیا۔ اس حکم پر 5 نبوی میں 11 مرد اور 4 عورتوں کا مختصر قافلہ حبشہ روانہ ہو گیا۔ آپ نے ان کو حبشہ کی طرف اس لیے روانہ کیا کہ وہاں کا بادشاہ نرم دل تھا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم نہیں کرتا تھا۔ قریش کو خبر ہوئی تو انہوں نے بندرگاہ تک تعاقب کیا، لیکن مسلمان وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی نہایت رحم دل اور منصف مزاج تھا۔ اس کی عدالت کی دور دور تک شہرت تھی، اس لیے حبشہ پہنچ کر مسلمانوں کو اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا، لیکن قریش سے یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ چنانچہ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ تحائف وغیرہ لے کر حبشہ پہنچے اور نجاشی کے درباریوں کو ہموار کر کے نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے چند سادہ لوح نوجوانوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین جو ہمارے اور آپ کے دونوں کے مذاہب کے خلاف ہے اختیار کیا ہے اور آپ کے ملک میں بھاگ آئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نجاشی نے نووارد مسلمانوں کو بلا کر ان سے پوچھا، تم نے وہ کون سا دین ایجاد کیا ہے جو بت پرستی اور نصرانیت دونوں کے خلاف ہے؟ اس کے سوال پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حسب ذیل تقریر کی، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری اور قطع رحمی کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ زیادتی سے پیش آتے تھے، ہم میں طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ان حالات میں ہم میں اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا جس کی صداقت، پاک بازی، امانت داری اور حسب نسب سے ہم سب واقف ہیں۔ اس نے ہمیں معبود واحد کی طرف بلایا اور ہمیں تعلیم دی کہ ہم بتوں کی پرستش چھوڑ دیں، صرف معبود واحد کی پرستش کریں، سچ بولیں، امانت داری اور صلہ رحمی کریں، انسانوں کے حقوق ادا کریں،
خون ریزی اور حرام باتوں کو چھوڑ کر پاک باز عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پیغمبر پر ایمان لے آئے ہیں، اس کی تعلیمات کو قبول کیا ہے، شرک چھوڑ کر اللہ کی عبادت اختیار کی ہے، حلال و حرام کو پہچانا اور تمام اعمال بد سے باز آ گئے ہیں۔ اس جرم میں ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی ہے اور ہمیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ کر پھر سے گمراہی اختیار کر لیں۔ یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، اگر تمہیں کچھ کلام الہی یاد ہے تو مجھے بھی سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اسے سن کر نجاشی پر رقت طاری ہو گئی اور اس نے کہا، اللہ کی قسم، یہ کلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ایک ہی چراغ کے دو پرتوں ہیں، اور قریش کے سفیروں کو صاف جواب دے دیا کہ میں یہ مظلوم تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس ناکامی کے بعد عمرو بن العاص دوسری چال چلے اور دوسرے دن دربار میں جا کر کہا، ان لوگوں سے ذرا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو پوچھئے کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس نے پھر مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ یہ بڑا آزمائش کا موقع تھا۔ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے گمراہ کن عقائد کا سخت مخالف تھا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو وہ صحیح اسلامی عقائد بیان کریں گے۔ چنانچہ نجاشی نے جب ان سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ قرآن کی روح سے وہ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر اور اس کی روح ہیں۔ نجاشی نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ تم نے جو کچھ بھی بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قسم اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نجاشی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر اس کے دربار کے لوگ برہم ہو گئے، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور قریش کی سفارت ناکام واپس لوٹی۔ چند دن بعد حبشہ میں قیام کے بعد مسلمان اہل مکہ کے اسلام کی غلط خبر سن کر مکہ لوٹ آئے۔ قریب پہنچ کر حقیقت معلوم ہوئی تو کچھ لوگ تو واپس حبشہ لوٹ گئے، لیکن اکثر چھپ کر مکہ چلے آئے اور کسی نہ کسی کی امان میں آ گئے۔ قریش اپنی سفارت کی ناکامی پر بہت جلے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ظلم و ستم کا شکنجہ اور بھی کس دیا۔ اس لیے دوبارہ 102 مسلمان، جن میں 82 مرد اور 20 عورتیں تھیں، انہوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔